بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ صبح کا ٹائم تھا، میں اٹھی تھی فجر کے ٹائم، نماز پڑھ لی، قرآن شریف پڑھ لیا۔ تو یہ میں نے تخم ملنگا بھگو کے رکھا تھا، میں نے کہا چلو پی لیتی ہوں۔ نیم گرم پانی ہے لیکن وہ جو باہر رکھا ہوتا ہے نا پانی، تو وہ پانی ہے۔ میں نے نیم گرم نہیں کیا تھا، میں نے ایسے ہی نارمل پانی تھا، اے سی والا بھی نہیں تھا، جیسے اے سی میں رکھے ہوتے ہیں پانی کے بوتل وغیرہ، وہ بھی نہیں، نارمل پانی تھا، گرم ہی تھا۔ تو اس میں نے آدھا لیمو نچوڑ دیا تھا، کیونکہ تخم ملنگا کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پہلے میں پیتی تھی اجوائن، سونف اور پودنے وغیرہ، اس کو گرم کر کے نیم گرم پیتی تھی، لیکن اب میں یہ پینے لگی ہوں، 2-3 دن سے یہ پینے لگی۔ اٹھتی ہوں سویرے، نماز سے فارغ ہو کے، قرآن شریف پڑھ کے، نماز پڑھ کے پھر یہ پیتی ہوں تخم ملنگا والا پانی۔ بولتے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، تو میں نے یہ شروع کر دیا۔ تو یہ میں باہر بیٹھ کے پی رہی تھی، میں نے کہا سکون، خاموشی، جیسے کچھ شور شرابہ، نہ گاڑیوں کے، نہ لوگوں کی، نہ بچوں کی، کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو چڑیوں کی بھی آوازیں نہیں تھی ایسے ہی کم تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی۔ یہاں پہ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی، اور قرآن شریف بھی، سورہ یاسین بھی میں نے پڑھ لیا تھا، تو بیٹھ کے میں نے پڑھ لیا۔ پھر یہ پانی پی کے پھر میں اوپر گئی، چڑیوں کو پانی ڈال کے، اور چاول بچے تھے، بچوں نے کھائے تھے رات کو، تو ایسے ہی رکھے تھے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، چڑیوں کو دے دیتی ہوں۔ میرا جو گجو ہے نا، میری بلا، وہ زخمی ہوا ہے، باہر گیا تھا 3-5 دن سے، غائب تھا، پھر آیا تو یہ زخمی تھا، ہاسپٹل لے کے گئی، ہاسپٹل ڈاکٹر نے پٹی کی، تو میں نے اوپر جو پرندوں کا پنجرا تھا نا، تو میں نے اس میں بند کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا باہر نکلے گا پھر بھاگے گا، کیوں گھر کھلا ہوا ہے نا، ایک دوسرے سے گھر ملے ہوئے ہیں، تو بھاگ جاتا ہے، تو میں نے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ آج 5واں-6واں دن ہے بند ہے، تو اس کا جو زخم ہے نا وہ سوکھ رہا ہے، جاتا ہے تو 2 دن 3 دن آتا نہیں ہے، پھر زخمی ہو کے آتا ہے۔ تو یہ میں نے پانی رکھا پرندوں کے لیے، اور جو بریانی بچی تھی چاول، وہ بھی میں نے رکھ دیا۔ بولتے نہیں کھاتے ہیں، میں نے کہا پھینکنا تو نہیں ہے، تو میں نے رکھ دیا۔ میں نے کہا دیکھتے ہو شاید کھا لے، تو یہ میں نے، کہ بچوں نے کھا کے ایسے ہی رکھا تھا ڈھک کے، جاگتے رہتے ہیں نا دیر تک، پھر منگا کے کھاتے ہیں۔ اب ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی ہے، اب پرندوں کی بھی آوازیں تھی۔ تو یہ ہو گئے 6:02، تو میں نے کہا ابھی بیٹھے بیٹھے صوفے پہ یہیں پہ نیند آ جائے گی، تو میں نے کہا چلو بھائی پارک تھوڑا واک کرتے ہیں۔ تو یہ میں پارک آج تھی واک کرنے، کافی ٹائم کافی مہینوں کے بعد۔ بیچ میں گئی تھی، رات کو جاتی تھی کھانا کھانے کے بعد، صبح بھی جاتی تھی جب بچے اسکول جاتے تھے، تو پھر بچوں کو اسکول بھیج کے پھر میں آتی تھی پارک میں۔ تو یہ میں نے کہا چلو بھائی تھوڑا چلتے ہیں، واک کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کولیسٹرول کے لیے واک اچھا ہوتا ہے۔ تو میں یہ 20 منٹ میں نے واک کیا، پھر میں بیٹھ گئی۔ نزدیک ہی ہے، مطلب 5 منٹ نکلو گھر سے، 5 منٹ میں نہیں، 1 منٹ لگتا ہے، پارک سامنے ہی ہے گھر کے۔ شاید میں نے آپ کو دکھایا بھی، پہلے کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، جب بقرعید ہوتی ہے تو گائیں وغیرہ یہیں پہ بندھی ہوتی ہے، تو چڑیوں کی آواز سے تو میں نے ویڈیو بھری، تو میں واپس آ گئی گھر۔ 6:22 ہو گئے، مطلب آدھا گھنٹہ بھی نہیں، میں تو جلدی واپس آ گئی۔ تو یہ میں نے سورہ بقرہ آن کر دیا تھا، تو میں یہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ابھی کافی ٹائم ہے اصغر کو اٹھانے میں، اس کو میں 8:30 بجے اٹھاتی ہوں۔ تو یہ 1 گھنٹہ گزر گیا پانی پینے کو، جو میں نے تخم ملنگا والا، تو پھر میں نے چائے بنائی اپنے لیے، ابھی سب سوئے ہوئے تھے، تو یہ میں ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کبھی کبھی ناشتہ انڈے کھا لیتا ہے، پیاز والے، ہری مرچ اور پیاز وغیرہ ڈالنے، ورنہ ویسے نہیں کھاتا، تو وہ کہتا ہے میرا معدے کا مسئلہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔
انڈا گھر میں تو اتنا زیادہ نہیں کھاتا، ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دو دفعہ کھا لیا۔ خود کہتے ہیں کہ انڈے والا پیاز والے انڈے بنا دو، پھر میں بنا لیتی ہوں۔ ہوتا ہے نا کسی کے گھر میں ریگولر انڈے بنتے، ہاف فرائی، آملیٹ وغیرہ، لیکن میرے گھر میں نہیں بنتے ریگولر۔ انڈے اتنے آتے ہی نہیں، ہاں سردیوں میں آتے ہیں، بچے ابال کے کھاتے ہیں، سردیوں میں کھاتی ہوں، ویسے عام دنوں میں نہیں کھاتے اتنا زیادہ۔ کیک وغیرہ کے لیے آتے ہیں انڈے، باقی ناشتے کے لیے اور کچھ انڈے نہیں آتے اتنے زیادہ۔ میں نے دیکھا ہے نا دوسروں کے گھر میں انڈے بنتے ہیں، صبح صبح کافی زیادہ انڈے بنتے ہیں، انڈا چیز بن گیا، یہ بن گیا، تو میں اتنا زیادہ نہیں بناتی، کوئی کھاتا ہی نہیں، میرے بچے ہی نہیں کھاتے۔ ہاں کبھی کبھی بچے، میری بیٹی ہے جو اور بیٹا دوسرا، وہ کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹوسٹ انڈے والا جس میں دودھ بھی فرینچ ٹوسٹ کھا لیتے ہیں، تو وہ میں بنا لیتی ہوں۔ تو یہ پیاز تھوڑے زیادہ ہی کٹ گئے تھے تو میں نے آدھے رکھ لیے، میں نے کہا اگر آج میرا دل کہا تو انڈے کھانے کو، پھر میں پیاز والا بنا کے کھا لوں گی، تو یہ آدھے پیاز میں نے بچا کے رکھ دیے۔ اس میں تھوڑی سی ہلدی اور کٹی لال مرچ میں نے ڈالی، نمک، بس اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے سوچا ہے میں کسی دن بناؤں گی چیز والا آملیٹ، جو بناتے ہیں نا، کھا کے دیکھتے ہیں۔ میرا وہ بیٹا ہے بڑے سے چھوٹا، دوسرے نمبر کا، وہ تو کھا لیتا ہے ماشاء اللہ سے، اگر بنا لو کھا لیتا ہے، لیکن میں نے بنایا کبھی بھی نہیں۔ آج ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے، کیونکہ اب تو میں نے کہا ہے ریگولر ویڈیو ڈالا کروں گی۔ وہی کام ہوتے ہیں، جو بھی میں کرتی ہوں گھر پہ، کھانا بنانا، ناشتہ وغیرہ، تو میں نے کہا میں ریکارڈ کر لیا کروں گی، ویڈیو بنا لیا کروں گی۔ میں کبھی کبھی مہینے میں ایک ویڈیو ڈالتی تو سب کہتے ہیں ویو کہاں سے آئیں گے، مہینے میں ایک ویڈیو ڈالو گی؟ تو میں نے کہا چلو اب آزماتے دیکھتی ہوں، اللہ مالک ہے ویو بھی آ جائیں گے، کیونکہ میری خود کی سستی ہے، میں بھول جاتی ہوں، ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا یا وائس اوور کرنا میں بھول جاتی ہوں، مجھے بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو روٹی بناتی ہوں بغیر گھی کے، اوپر اندر سے آٹے کے اندر سے گھی لگا لیتی ہوں، اوپر سے نہیں لگاتی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے معدے کا مسئلہ ہے اور کولیسٹرول بھی ہے، میں بھی ایسی ہی روٹی کھاتی ہوں، گھی نہیں لگاتی، کیونکہ اب تو گاؤں سے نہ دیسی مکھن آتا ہے نہ دیسی گھی آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ پہلے آیا کرتے تھے شروع وہ بھی کبھی کبھار، روزانہ نہیں۔ اب اس دور میں نا ہر بندہ اپنی زندگی میں مصروف ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا، کوئی وہ نہیں کرتا کہ کیا ہے کیا نہیں، اس لیے گاؤں کے بھی جو اپنے آپ میں مصروف ہے، موبائل کا دور ہو گیا، ہر چیز کا دور ہو گیا ہے۔ تو یہ پھر میرے ہسبینڈ چلے گئے تھے تو 11-12 بجے گئی تھی میں راشن لینے، جو سامان کم پڑ گیا تھا، منتھلی تو نہیں، آئل وغیرہ تھے، گھی تھے، چینی پتی، اور جو بچوں کے کھانے کی چیزیں ہیں، اسکول بھی کھل گئے ہیں، آج سے اسکول بھی کھلے تھے، تو میرے بچے آج پہلا دن تھے تو نہیں گئے تھے، کیونکہ کسی کے بکس نہیں تھے، کسی کی کتابیں نہیں تھی، تو وہ میں لینے گئی تھی، آج اسکول گئی تھی، آج تو سارا دن میں باہر تھی، صبح 10 بجے گئی ہوں اور 3 بجے لوٹی ہوں، اسکول بکس لینے، شوز وغیرہ لینے۔ تو یہ میں میکرونی لے کے آئی تھی اور اسپیگیٹی لے کے آئے تھے، کہ میں نے کہا بچوں کو لنچ میں بنا کے دوں گی اسکول کے لیے، تو گھر میں پڑے رہیں گے تو فکر نہیں ہوگی۔ یہ جھار کافی اچھے ہیں، میں نے منگائے تھے، اس کے کیا کہتے ہیں، میں نے منگائے تھے دراز سے ہی منگائے تھے، پتہ نہیں فیس بک، کافی ٹائم ہوا ہے، 1 سال ہو گیا۔ تو یہ میں چائے پتی لے کے آئی تھی، تو اس میں 1 کپ پڑا تھا۔ میرے بچے کہتے ہیں امی آپ یہ اسرائیل کے لیے، میں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتہ، جو چیزیں مجھے پتہ ہوتی ہیں وہ میں نہیں لے کے آتی، جو مجھے نہیں پتہ وہ میرے دھیان میں ہی نہیں رہتا کون سی کیا ہے، کیونکہ میں اب اتنی پڑھی لکھی ہوں ہی نہیں۔
کہ دیکھ لو ریسرچ کرو کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ جو موٹی والی اور جو تھوڑی پتلی والی چائے پتی ہوتی ہے نا، میں دونوں کو مکس کر کے پھر میں چائے بناتی ہوں، کیونکہ چائے اچھی ہوتی ہے. جو یلو والی ہے نا تھوڑی یہ باریک ہے، اور وہ جو ریڈ والی وہ تھوڑی موٹی ہے. تو میں دونوں کو مکس کرتی ہوں. آدھا کلو وہ آدھا کلو 1 کلو کر کے میں مکس کر لیتی ہوں. تو یہ میں پورے بڑے والے ڈبے میں ڈال کے پھر جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں چھوٹے جار میں ڈالتی ہوں جو پڑے چائے پتی اور چینی کے. چینی بھی میں بڑے ڈبے میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ تھیلی سمیت جگہ نہیں ہوتی. تو اس میں ڈبے میں ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیں، جگہ اتنی نہیں گھیرتے. تھیلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھو پھر ڈھونڈو. تو یہ میں کام کر رہی تھی تو دراز سے میں نے یہ منگائے تھے کیک والے. تو میرے بیٹے نے ریسیو کر کے کھول بھی دیے، تو آ کے مجھے دکھایا امی یہ آ گئے آپ کے پارسل آ گیا. یہ میں نے دراز سے منگائے تھے، 6 تھے، 1200 کے آئے تھے. تو یہ ہے شام کا ٹائم، کیونکہ میں دوپہر کو کھانا نہیں بناتی. بچے اٹھتے دیر سے، وہ ناشتہ وغیرہ کبھی پراٹھا بنا کے دیتی ہوں. آج کل تو میں نے پراٹھے بنا کے فریز کیے ہوئے وہ دے دیتی ہوں. میں نے کہا کوئی بسکٹ وغیرہ نہیں چلیں گے، پراٹھے کھا لو. پھر شام کے ٹائم مجھے بھوک لگی تو میں نے کہا میرا دل کہہ رہا تھا، میں نے کہا آج میں فرائز کھا لیتی ہوں. میں نے کہا پہلے کہا میں نے باہر سے منگاتی ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی، خود ہمت کر لو، خود بنا لو. سوری گلا تھوڑا خراب ہو گیا. تو میں نے اٹھ کے ہمت کی. میرے ہسبینڈ بھی آئے ہوئے تھے تو اس نے کہا میں نہیں کھا رہا، مجھے صرف چائے دے دو تھوڑے سے بسکٹ. تو اس نے نہیں کھایا. تو میں نے کہا میں اپنے لیے تو بنا لوں. کافی دنوں کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا، تو اس میں نے کارن فلور اور میدا تھوڑا مکس کر کے فرائی کیے تھے. دل کرتا ہے کبھی کبھی اپنے لیے بھی کام کرنا، کچھ چیز بنانا. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے، یہ میرے کھانے کا دل کرتا ہے، لیکن میں اٹھتی نہیں ہوں اپنے لیے. کچھ بھی اپنے لیے خاص نہیں بنایا. بچے کہتے ہیں تو پھر بنا لیتی ہوں. پھر کل میرا دل کہہ رہا تھا کہ پرسوں کی ہے تو میرا دل کہا بھائی اٹھو فرائز کھانے کا دل کر رہا ہے، اٹھو بنا لو. تو میں نے بنا لیے. یہ کچھ فروٹ میں نے منگائے نہیں تھے، میں لے کے آئی تھی. آڑو تھے، ایپل تھے. یہ مجھے جو یلو والے ایپل ہوتے ہیں نا، یہ مجھے بہت اس میں جوسی ہوتے ہیں. یہ والے وہ جو ریڈ والے ہوتے ہیں نا، اس کا چھلکا سخت ہوتا ہے، اتنے جوسی بھی نہیں ہوتے، جیسے روئی کی طرح ہوتے ہیں. اور یہ جوسی ہوتے ہیں، یلو والے ایپل جوسی ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آلو بخارا، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آلو بخارا یہ لے کے آئی تھی، آڑو لے کے آئی تھی اور ایپل بنانا. میرے گھر میں فروٹ بچے نہیں کھاتے ہیں. ہاں جوس بنا کے دو پھر پی لیں گے، باقی بنانا کھا لیتے. باقی جو ایپل آڑو وغیرہ لے کے نہیں کھاتے. پڑے ہوئے میں اور میرے ہسبینڈ کھا لیتے ہیں. تو یہ میں نے تھوڑی کچن کی سیٹنگ چینج کی تھی. کچھ جار پڑے تھے مسالے والے، کچھ بسکٹ وغیرہ کے. تو میں نے کہا چلو اس میں ٹافیاں وغیرہ ڈال کے، کیونکہ جو بڑا والا ریک تھا نا پہلے پڑا تھا، پھر میں نیچے لے کے گئی نیچے کچن میں. پھر وہ ایسے ہی پڑا تھا نیچے خالی، کچھ بھی نہیں تھا. تو میں اوپر لے کے آئی پھر سے. میں نے کہا چلو کچن میں رکھ لیتی ہوں، چیزیں تو رکھوں گی کیونکہ نیچے اتنا کام نہیں ہوتا. ہاں پیکنگ وغیرہ کر لیتی ہوں، مہمان آتے پھر نیچے کا دعوت ہوتی ہے کسی کی تو پھر نیچے کر لیتی ہوں، ورنہ اوپر ہی کر لیتی ہوں. میں نے کہا خواہ مخواہ نیچے پڑے ایسے ہی پڑا ہے. تو میں پھر سے اوپر وہ ریک لے کے آئی. یہ فرائز بھی پک رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے. تو سارے کام ساتھ میں ہو رہے ہیں. اس میں نے کاجو اور بادام ڈال دیے. میں نے کہا یہ جار بھی نیچے پڑے تھے خالی، یہ نیچے پڑے تھے. میں نے کہا چلو کچھ چیز تو رکھ لوں، خالی پڑے تھے نیچے. تو میں نے اس میں کاجو اور بادام ڈال دی. میں نے کہا بچے آتے جائیں گے، خراب نہ ہو جائیں، کھا لیں گے. اب اسکول بھی کھلے ہیں تو رات کو بھگو کے رکھ دوں گی، صبح بچے کھا کے جائیں گے یا لے کے جائیں گے.
ایک میں ٹوفیاں ڈالی ہے، ایک میں میں نے کاجو بادام، اور تیسرے میں نے ڈالا چنے۔ یہ میری صبح سے لے کے شام تک کی روٹین تھی۔ ابھی میں نے رات کا کھانا بنانا تھا، اور یہ میں نے بنایا مٹن، مطلب آلو گوشت بنایا تھا۔ یہ مٹن کا گوشت ہے تو میں نے شوربے والا، اس میں آلو بھی ڈالے تھے تو کافی اچھا ذائقہ بنا تھا اس کا۔ اور یہ میں نیا لے کے آئی تھی، میں نے کہا چلو چھوٹا سا ہے، اچھا سا ہے، راؤنڈ میں ہے، میں نے یوز کر لیا۔